ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور جناب بہت سوچا کہ کس پر گفتگو کی جائے، باقی تمام ایشو اس وقت ارریلیونٹ لگ رہے ہیں، کیونکہ عام آدمی جو بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن تھی شریفوں اور زرداریوں کی حکومت کے گزرنے نہ جانے کے بعد کہ پی ٹی آئی سے انہیں ریلیف ملے گا، ماشاءاللہ خود ذاتی طور پر خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے صاف و شفاف آدمی ہیں، کہہ بھی رہے تھے 200 ارب لے آؤں گا اور چوروں ڈاکوؤں کو پکڑ لوں گا، زندگی تبدیل ہو جائے گی، وہ باقی میں آؤں گا۔ لیکن وہ جو اگر پیپلز پارٹی کے دور میں لوگ سسکیوں سے رو رہے تھے، نون لیگ کے آتے آتے چیخیں نکل گئی، تو اب تو لوگ سنا ہے آپ کے ان کے دور میں دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں جب بازاروں میں جاتے ہیں۔ کیسے شیخ صاحب ویسے تاجر برادری کے حوالے سے تو بڑا نام ہے ہی، لیکن نون کے جناب ایم این اے ہیں، اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب یہ اس زمانے میں بھی ایم این اے تھے نون لیگ کے زمانے میں ایک صاحب، تو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے، فائنینس کمیٹی کے چیئرمین مانتے نہیں تھے ان کی بات۔ ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے بھی جب لکھتے ہیں تو پھر فیکٹ اینڈ فیگر کے ساتھ لگتے ہیں، تو پھر میں نے سوچا یہاں بیٹھے ہیں لاہور میں پہنچنا چاہتا ہوں، عظمیٰ کاردار جو ہیں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں وہاں کی ہمارے پنجاب اسمبلی کی، اور معیشت کے حوالے سے یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا جناب، یہ جن صاحب کا جو چناؤ اقتصادی مینیجرز کا ہوا ہے، مثلا کیا جواب ہی نہیں دیتے، اسمبلی میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں اور مزید دعوے کرتے ہیں، تو میں عظمیٰ کاردار کو زحمت دیتا ہوں اور وہ یقیناً ایک حد تک مطمئن کرنے کی کوشش تو کرتی ہیں۔ عظمیٰ میں آتا ہوں ذرا، میں پہلے کوئک ذرا نون لیگ والوں سے ذرا ان کا حساب کتاب پوچھ لوں کہ یہ کیونکہ یہ ذرا زیادہ وہ کر رہے ہیں، پھر بیگ صاحب سے دیکھیں جی، یہ جو خان صاحب سے جو آپ 7 ماہ اور 7 دن یا 17 کتنے دن ہوئے ان کا حساب کتاب مانگ رہے ہیں، آپ لوگ جب یہاں پہ چھوڑ کے گئے، یہ تو اگر گردشی قرضے تھے تو آپ کے دور میں بھی 1.3 ٹریلین، میرا سبجیکٹ نہیں ہے آپ لوگوں کا یہ ہے، جب اگر آپ جناب دیکھیں کہ جناب اربوں ڈالر باہر آپ لے گئے تھے، ادھر اگر آپ جائیں جناب مہنگائی وہ بھی کوئی اس کی صورتحال بہتر نہیں تھی، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ایشیا پیسیفک آیا ہے یہ تو ان کے دور میں نہیں آیا نا، جو ان کا جو آبزرویشن ہے کہ ایک کلرم پارٹیوں کو سافٹ کارنر تھا مسلم لیگ نون کا، انہوں نے طالبان کو، اور ابھی بھی رائٹ ہینڈ مین ہے سوری ٹو سے جو طالبان کا نعرہ لگاتے تھے فضل الرحمان، اس کی وجہ سے پابندیاں لگ رہی ہیں۔ چلے اکانومی پہ تو ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن خاص طور پر یہ جو پوچھوں گا، جو ایشیا پیسیفک نے جو ہمیں شاید 15 اپریل تک کا دن دیا کہ ہم درست کریں، اور یہ جو منی لانڈرنگ ہے، یہ ان تمام چیزوں سے تو کیسا شیخ صاحب آپ کی یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت بری الذمہ نہیں ہو سکتی؟ جی بریلوی صاحب شکریہ، آپ نے ہمیں خاص طور پہ معیشت کا جو آج سبجیکٹ ہے سب سے اہم یہی ہے، آپ نے صحیح کہا، ہم تو بری ذمہ ہو ہی نہیں رہے، ہم تو بلکہ یہ کہہ رہے ہیں پہلے دن سے ہم نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی کریں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کا ہوم ورک نہیں ہے، یہ ایمیچور ہیں، پہلی بار آئے ہیں، ہم نے تو آتے ہی ان سے کہا، حالانکہ آپ لوگوں کا تو بڑا ہوم ورک تھا، 4 بار حکومتیں کری تھی، 3 بار وزیر آتے تھے۔ جی آپ درست کہہ رہے ہیں، میں آپ کو سارا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں نا، ہم نے تو ان سے یہی کہا کہ مل بیٹھ کے معاملے کو، ملک کو آگے بڑھائیں معیشت کے اوپر، حالانکہ کبھی کسی اپوزیشن نے یہ آفر نہیں کی، پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک اپوزیشن نے اپنے طرف سے ہاتھ بڑھایا کہ مل بیٹھ کے ہم آپ کو مشورہ دینے کو تیار ہیں۔ دیکھیں انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ ریونیو جو ہے نا ہم نے ڈبل کیا، پیپل پارٹی کے دور سے لے کے نا 1940 سے ہم نے 3900 کر دیا، ڈبل کر دیا ریونیو، انہوں نے کہا 4000 سے 8000 کر دیں گے ارب، آج تو دیکھیے 4200 بھی نہیں ہو رہا اس پورے سال میں۔ آپ نے ڈبل جو قرضے جو کر دیے 33000 پہ لے آئے 16000 قرضے ہم سے، یہ پہلے 7 مہینے میں جو ہم نے قرضے دیے اس سے زیادہ 3000 ارب کا تو قرضہ لے چکے ہیں، یہ آپ کمپیئر کر لیں، ہم قرضہ تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہی غلط، قرضے کے بغیر دنیا کا کوئی ملک کوئی کمپنی نہیں آگے بڑھ سکتی۔ دیکھیں انڈیا آج ان کی جی ڈی پی کا ہم سے زیادہ قرضہ لیا ہے، امریکہ کا زیادہ قرضہ ہے، جاپان کا تو بہت ہی زیادہ قرضہ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں قرضے کے ساتھ اگر ہم نے آمدنی بڑھائی ہے، اگر کوئی ترقی ہوئی ہے، دیکھیں نا ہم نے جو لیا پیپل پارٹی سے 3% ترقی کا نمو تھا، وہ ہم 5 یا 8 تک لے گئے، اب یہ واپس پہلے سال ہی 3.5% اسٹیٹ بینک نے کہا ہے، میں ابھی کے اخباروں میں پڑھ رہا ہوں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اس نے 3.9 کہا ہے۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً ہماری 3% کا مطلب کیا ہے کہ تقریباً 1200 ارب روپے لوگوں کے جیب میں کم جائے گا پچھلے سال سے۔ یہ کہتے تھے آئی ایم ایف میں ہم اگر جائیں گے تو ہم خودکشی کر لیں گے، آج آئی ایم ایف کے اور جانا چاہیے۔ کافی آپ نے لسٹ دے دی ہے، ذرا جی عظمیٰ بھی سنی ہے، اب وہ تو مسلم لیگ نون کا ایک بیانیہ ہے، ہونا بھی چاہیے، آپ لوگوں نے انہیں کم چھوڑا دھڑوں کے دوران اور کیا کیا نہیں کرا ان کو
تو یہ کیوں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور خاص طور پر جب اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہو، پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے رہی ہے، کہتے ہیں ہوم ورک نہیں کیا، اور خاص طور پہ مجھے تو تشویش اس بات کی بھی ہے جو ایشیا پیسیفک کی جو آبزرویشن آئی، خاص طور پر کہتے ہیں منی لانڈرنگ، کالہ دھن تنظیمیں، اس کا حساب کتاب نہیں مل رہا، پھر معیشت کا بھی جو سگنل ہے بہت اچھے نہیں ہیں عظمیٰ بی بی۔ جی بریلوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ دیکھیں ہمیں تو جہیز میں بڑا کچھ ملا، لیکن ہمیں پتا تھا ہم کیا انہیرٹ کر رہے ہیں۔ ان کے جو مفت مشورے جو ہمیں یہ دے رہے ہیں، کاش کے 30-35 سال پہلے یہ ان مفت مشوروں کو یہ خود انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہوتا تو شاید ہمیں کوئی بہتر حالات بھی ملتے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو ایشیا پیسیفک کی جو پہلے میں آپ کو بات کر دوں، یہ ہمیں پاکستان اس وقت بہت سارے اندرونی اور بیرونی خطرات جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں ہمارے سر پہ۔ ان کے ادوار میں ہمیں گرے لسٹ میں پہنچا دیا گیا، اور اب کچھ قوتیں ایسی ہیں جو ہمیں بلیک لسٹ میں لے جانے پہ تلی ہوئی ہیں۔ مجھے ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری گورنمنٹ اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان 2014 سے سٹارٹ کیا گیا تھا اور جو پوری طرح سے ہم اس کو نہیں امپلیمنٹ کر سکے، ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم وہ تمام جو لوپ ہولز رہ گئے ہیں وہ ان کو پلگ کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج جو ہے وہ خراب ہوئے۔ یہ جو خرابیاں کر گئے ہیں اس کو ہم نے ریورس، جیسے جو عمران خان جو پرائم منسٹر ہیں ان کا فوکل پوائنٹ اس وقت اکنامک ریوائول ہے۔ دنیا میں جو پاکستان کا جو لیکن کوئی سگنل تو اچھا لگے عظمیٰ بی بی، کوئی سگنل تو اچھا آئے نا، گیس کی قیمت بڑھے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی، ڈالر اوپر جائے گا، گردشی قرضے بڑھیں گے، مہنگائی 9.5 ہوگی۔ بریلوی صاحب بات ساری یہ ہے کہ ہم ایک آرٹیفیشل ببل میں ایگزسٹ کر رہے تھے، وہ ببل اب برسٹ ہو گیا ہے۔ بڑی آسان بات تھی کہ جس طرح 18 دفعہ یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے، ہم بھی 19 دفعہ آتے ساتھ ہی ہم آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے۔ دیکھیں انہوں نے جو خوددار قوم ہے اس کو جنگل میں اور قرضوں کی انہوں نے چھوڑا ہے اور ان کو سبسڈی دے کے مخلوط کر دیا ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہم اس بوجھ حالت میں آگے چلیں، دیکھیں انڈیا نے بھی لون لیا آئی ایم ایف سے، بنگلہ دیش نے بھی لیا، سری لنکا نے بھی لیا، ٹرکی نے بھی لیا۔ اب ٹرکی نے کیا کیا؟ چلے یہاں تک آئے ذرا واپس کر دیا ہے، وہ لون اب واپس ہو گیا ہے۔ ہمارا یہ حساب ہے کہ ہم 6 ارب روپے ڈیلی وہ لون جو یہ لوگ ہمیں دے گئے اس پہ ہم انٹرسٹ دیتے ہیں ڈیلی کے حساب سے۔ آپ دیکھیں کہ جو ایک دیکھیں جی انڈائریکٹ ٹیکسیشن۔ اچھا عظمیٰ یہاں تک آئے نظر، یہ بیگ صاحب ذرا بیلنس آدمی، ان دو پوائنٹ آف ویو ہیں کیونکہ نون لیگ اور ان کا کنفرنٹ ڈائریکشن ہے۔ بیگ صاحب ایسے میں اکانومسٹ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی گہری نظر ہے، ٹھیک ہے پیپلز پارٹی سے وابستگی آپ کی ہے، لیکن یہ جو دو پوائنٹ آف ویو آئے اس میں دیکھیں آپ میری نیچر جانتے ہیں، میں ہمیشہ کینڈیڈ بات کرتا ہوں بیلنس۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آج صورتحال ہے اس میں یہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ ہے۔ کمپاؤنڈ ایفیکٹ مینس جانے والوں کے بھی کچھ تحفے ہیں اور آنے والوں کی بھی مس ہینڈلنگ ہے۔ یہ اس کو اس طریقے سے بیماری کو ہینڈل نہیں کر سکے، بہت دوائی نہیں دے سکے جو اس وقت ضرورت تھی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے آئی ایم ایف کے میٹر کو اتنا لنگر آن کیا کہ 8 مہینے کے بعد ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید نہیں یہ ان کو پتا تھا۔ آج انہوں نے کل کے بیان میں کہا ہے کہ ہمارے پاس 2 چوائس ہیں، ڈیفالٹ یا آئی ایم ایف، اور یہ ان کو پہلے دن سے پتا تھا، 8 مہینے پہلے سے پتا تھا، لیکن ضد تھی نا کہ ہم خودکشی کر لیں گے۔ اپنی ایسی کوئی بات نہیں تھی، ہمیں نقصان یہ کرا کہ آئی ایم ایف کہ اب روپی کو ڈیپریشیٹ کرتے کرتے 37 سے 40% کر دیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ روپی ڈیویلیو ہوگا تو ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے، ریزرو بڑھ جائیں گے، ہمارے روپی اسٹیبل ہو جائے گا۔ یہ اسمپشنز ہیں۔ 37 سے 40% ڈیویلیوشن کرنے کے بعد ایکسپورٹ بالکل نہیں بڑھی، یہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے جہاں پہ تھی، صحیح ہے نا؟ تو آپ کا وہ میڈیسن فیل ہو گیا۔ پھر آپ نے بات کی کہ جی ہم TND لاسز کو کم کرنے کے لیے 25% ٹیرف بڑھائیں گے بجلی کے اور گیس کے، اور پہلی جولائی سے ہم ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ 0 کر دیں گے ہم۔ صحیح، یہ تو فارمولہ ہی غلط ہے کہ بھائی چوری جو ہو رہی ہے، TND لاسز مینس کنڈا، اس کے پیسے آپ ٹیکس پیئر سے جو پے ہیں آپ کے کنزیومر کر رہے ہیں لے رہے ہیں، اور 25% جب بڑھے گی تو 1 یونٹ کتنا ہو جائے گا؟ 16 روپے کا۔
اچھا اب انہوں نے کیا کرا, مارک اپ ریٹ بڑھانی شروع کری. یہ سنیں بڑی ضروری بات, مارک اپ ریٹ بڑھتے آج 10.7% پالیسی ریٹ کرا دیا اسٹیٹ بینک کا, بینک کے لینڈنگ ریٹ 15% ہو گئے, ڈالر 145 روپے کا ہو گیا, 150 میں آج کوئی ہیجنگ نہیں کر رہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جاب کریشن کرنا ہے جس کی ضرورت تھی غربت کو کم کرنے کے لیے. میں صنعت کار ہوں, میں سوچ بھی نہیں سکتا کسی صنعت کو لگانے کا یا ایکسپینڈ کرنے کا. 145 کے ڈالر میں 15% مارک اپ میں میرا پروفٹ 7-8% ہوتا ہے. میں نے اگر لایا بھی تو ڈیفالٹ ہونا ہے. ایک لائن میں پوچھ لوں میں, پھر کیشا بات اس کا بات ہے کہ ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ سکی جو یہ خاص طور پہ کہہ رہے ہیں, اور باقی جو یہ کہہ رہے ہیں جو اسٹیٹ بینک سے جو ہے ہوا ہے اور لینڈنگ کی, ایک لائن میں جواب دیتے ہیں تو پھر میں شیخ صاحب کی طرف آؤں. عظمیٰ بی بی دیکھیں, بات ساری یہ ہے کہ ڈالر جو ہے انہوں نے آرٹیفیشلی مینٹین کیا ہوا تھا. انہوں نے 7-8 ارب روپے پھینکے تھے مارکیٹ میں صرف ڈالر کو ڈاؤن رکھنے کے لیے. اب جو باقی مارکیٹ فورسز ہیں وہ جب اس کو مطابق کرنے کی کوشش کی ہے ہم لوگوں نے, تو جہاں پہ کھڑا ہے وہاں پہ آپ کے سامنے وہ کھڑا ہے. اور یہ اکنامی جو آپ کی اکانومی ہے وہ اب اس کو اپنے ایک جمپ سٹارٹ لینا پڑے گا. دیکھیں سب سے پہلے ہماری حکومت نے کیا کیا, وہ جو 35 ارب کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا, کیونکہ انہوں نے امپورٹ بل بے تحاشا بڑھایا ہوا تھا اور 200 ٹیکسٹائل ملیں, باقی ساری انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوا تھا. ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو ہم لوگ 0 میٹر سے سٹارٹ لے رہے ہیں. گفتگو جس طریقے سے جاری ہے اس میں بڑا مشکل ہے کہ میں بریک لوں, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک کی طرف چلتا ہوں. عظمیٰ کاردار ہمارے محترم شیخ صاحب اور بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. دانود میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے, اور میں تو سمجھتا تھا کہ سیاست دانوں کی زبان سے جو ہے وہ گرما گرم جو ہے بیانوں کی گولہ باری ہوتی ہے, لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہرحال معیشت ایشو ہی ایسا نا, یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے دراصل چاہے یہ ہوں چاہے وہ ہوں یا پی ٹی آئی والے بھی ہوں کہ عام آدمی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہے, اور اس پر سیاست نہیں ہونا چاہیے, اس پر مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. جی 0 پہ چھوڑ کے گئے تھے جناب آپ بھی, تو ابھی دیکھیے ہم ہر سال آگے ترقی ہو رہی تھی. دیکھیں اگر ہم 0 پہ آگے سال ترقی ہو رہی تھی, میں آپ کو بتا, دیکھیں نا قرضوں کا تو آپ صاف بات ہے 5.8% جو گروتھ ہوئی, یہ تو فگرز ہے نا, یہ 5.2 خود کہہ رہے ہیں. چلو مشرف کے دور میں بھی تو 6 نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے تو 2013-2014 بڑھایا, 14 سے 15 بڑھایا. اچھا اصل میں ان کی تیاری نہیں ہے, ابھی بھی بس ضد ہے, یہ اور خراب کریں گے. ابھی بھی چاہیے ان کو کہ ہم سے مشورہ کر لیں. ہم پاکستانی ہیں سارے, نہیں سب پاکستانی ہیں, کسی پارٹی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا کاروباری ہے. دیکھیں مشورہ کرنے میں کیا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں نا, میں ریپرزینٹ کرتا ہوں بزنس کو. میں کراچی چیمبر آف کامرس کا 32 سال پہلے صدر تھا. میرا بیٹا لاہور چیمبر آف کامرس کا صدر رہا. میرا فرسٹ کزن فیصل آباد. ہم لوگوں کا انٹریکشن ہے, ہم ان کو اچھا مشورہ دیں گے. میں کوئی ہماری خواہش ہے کہ یہ رزلٹ دیں, ہماری خواہش ہے یہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں کوئی پرفارم کریں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کسی کی ماننا ہی نہیں چاہتے, یہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے اپوزیشن سے. ارے ملک کس طرح چلتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم جی پرائم منسٹر مودی سے جس نے حملہ کیا ہے پاکستان پہ, ایسکیلیشن کی ہیں, ان سے تو بات کر لیں گے. ہم اپوزیشن سے بات کرتے ہیں, ہم آج بھی آفر ان کو کر رہے ہیں. دیکھو یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں ملک کے مفاد میں, ہم نے سارا اچھا نہیں کیا ہوگا, میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں. کوئی ضروری نہیں ہے, ملک تو سب کا ہے نا جی, پاکستان کا ملک ہے, ہم پاکستان کو آگے بڑھائیں. اس وقت بزنس بہت فلاپ ہو گیا ہے, جیسے بیگ صاحب نے کہا نا, مجھے اجازت دیجیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں سارے جو لوگ ہیں نا, چاہے اسد عمر بھائیوں میرے بھائی ہیں, چاہے رزاق داؤد, یہ کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں. ان کا عام آدمی سے, عام بزنس سے, ایس ایم ای سے انٹریکشن ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ کتنی تکلیف میں. تو خواجہ آصف وغیرہ کا کون سا عام آدمی سے تعلق تھا؟ تو اکانومی تو نہیں سنبھال رہے تھے نا, وہ اکانومی نہیں سنبھال رہے تھے. ایک بات بتلاؤں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے عمران خان کی نیت پہ محنت کر رہے ہیں, اور مجھے ان پہ کوئی شک نہیں ہے. ان کی ٹیم بھی رگڑا لگا رہی ہے, لیکن ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پلاننگ. کیا یہ روڈ میپ کوئی چھوڑ کے گئے تھے؟ نہیں, اچھا آپ یہ بتائیے. چلیے اچھا اس کا جواب سنیے کہ مجھے 2 منٹ دیں. بیلنس شیٹ ان کے پاس تھی اسد عمر کے پاس. اسد عمر کو پتا تھا نون لیگ کیا چھوڑ کے گئے, اس کو پتا تھا سارا. نون لیگ کی بیلنس شیٹ ان کے پاس تھی, ان کو پتا ہے گردشی قرضے کتنے ہیں, ایکسپورٹر ریفنڈ 400 ارب کے ہیں, جو
انہوں نے پیمنٹ نہیں کی ہوئی ہے جو کرنے آنے کے بعد, اور قرضے کتنا, ایک ایک چیز ان کے پاس تھی. انہوں نے ان کا کوئی کاؤنٹر ہوم ورک نہیں کیا, پلان نہیں کیا. ایک چیز چلے کوئی بات نہیں ہوا. اب یہ جو دوائیاں استعمال کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی یہ غلط ہے. انہوں نے سافٹ ڈپازٹ لیے 3 ارب سعودی عرب سے, 2 ارب یو ای کے, اور 2.2 ارب چائنا کے. چائنا کے 5% پہ, یو ای کے 3% پہ, سعودیہ کے 2%. انٹرسٹ بیرنگ $7 بلین انٹرسٹ بیرنگ لے کے شارٹ ٹرم ڈپازٹ ہیں. جب نکلیں گے تو آپ کو روپی ٹھک جا کے جائے گا. لیکن یہ جو آپ لوگوں نے مقدس گائے, آپ لوگوں نے جو میگا پروجیکٹ خاص طور پر ابھی بھی ریزرو کم ہو گیا, اتنا پیسہ لے کے آپ لوگوں نے آج نہیں, آج پی ٹی آئی کی مشکل کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی مشکل یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے $26 ارب کا جو سی پیک کا کیا تھا اس کو کیا حساب کتاب ہے آپ نے, نہیں, اور اس کے کہاں سمرات گئے اسے. وزیر اعظم صاحب نے باتوں باتوں میں کہا کہ حل کیا ہے. میں نے کہا آپ کو میں بتلا رہا ہوں, ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار مجھے احساس ہو رہا ہے بزنس کمیونٹی کنفیوز ہے, اس کو کچھ پتہ ہی نہیں. ان میں بھی ایک بتائیے کہ یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں, یہ تو لگ رہا ہے نا, نئی صنعتیں لگ رہی ہیں. عظمیٰ بی بی خود آپ کی پارٹی کے, آپ کی پارٹی کے اندر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو آپ کے اکنامک مینیجرز ہیں وہ, انہوں نے کوئی جیسے یہ کہتے ہیں بیلنس شیٹ ان کے سامنے تھی, پریپریشن نہیں کی. مطلب جیسے میں سپیک کا بار بار کہہ رہا ہوں, بڑا وہ مقدس بن گیا ہے, چین ہمارا بڑا, چین اپنا یار ہے, اس پہ جان نثار ہے. لیکن بھائی آپ نے جو $56 ارب سے ان کا جو کرا تھا اس کے ثمرات کیوں نہیں آئے؟ اس سے کچھ تو مہنگائی کم ہوتی, اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا ہمیں کہ اس $56 ارب کا یہ ٹرانسپیرنسی کیا ہے, اس میں کیا پرسنٹیج ہے, کس جگہ کدھر گیا ہے, کمرشل لون ہے. جی بریلوی صاحب, بات ساری یہ ہے کہ وزیر اعظم کو چائنا گئے ہیں اور وہاں پہ ہم نے کوئی 15 MOU سائن کیے ہیں. چائنیز جو ہیں وہ ہر چیز جو ہے وہ اوپن نہیں کرنا چاہتے. یو ہیو ٹو ریسپیکٹ ہاؤ دی ادر کنٹری وانٹس ٹو آپریٹ. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک خاموشی کے ساتھ یہاں پہ اپنے جو ہے, ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے صرف انفراسٹرکچر نہیں, ہمیں باقاعدہ ہمیں جاب کریشن چاہیے, ہمیں انرجی پروجیکٹس چاہیے. تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ لوگ پیچھے سے کبھی کوئی انہوں نے ٹیکس کلچر بنانے کی کوشش نہیں کی. 20 کروڑ عوام میں سے ٹوٹل فائلرز جو ہیں آپ کے پاس وہ تقریباً 18 لاکھ ہیں. اب وہ اگر ہم براڈ بیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس احمد اگر نے ابھی کل ہی میں ان کو سن رہی تھی کہ کم از کم 40 سے 50 لاکھ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ جتنے بھی ادارے ہیں, SBI, اسٹیٹ بینک, FIA, سارے جتنے بھی یہ نادرا, یہ سارے اکٹھے مل کے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب. اچھا مجھے ایک لائن کا جواب دے دیں عظمیٰ, اور میں ان سے پوچھ سکوں, اور وہ یہ کہ یہ جو آپ کہتے تھے $200 ارب جو ہے سوئس بینک میں پڑا, اگر واقعی پڑا تھا, اس $200 ارب میں اگر آپ 200 نہیں, 50 نہیں, 25 نہیں, $15 ارب بھی لے آتے, یہ کیوں اتنی بڑی بات کی تھی؟ اور اسی طرح کہہ دیا 1 کروڑ جاب دیں گے, 50 لاکھ گھر بنائیں گے. وہ یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا جی, وہ بریلوی صاحب وہ سارے پائپ لائن میں ہیں, وہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باہر سے پاکستان واپس پیسہ لانا وہ ایک دن کا کھیل ہے؟ شہزاد اکبر صاحب ٹاسک فورس ہیڈ کر رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیں 26 کنٹریز کے ساتھ ہم نے جا کے تو MOU سائن کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لاء کے مطابق. میں آپ کو بتاؤں گا, میں مجھے موقع دیں, ایک دن میں اگر $5 بڑھے گا, ان کو چاہیے کچھ بھی ہارڈ نیگوشیٹ کر کے IMF کے پاس بیٹھے, لوگوں کو کانفیڈنس آئے. پاکستان کے اوپر بھروسہ نہیں رہا, کوئی باہر سے دیکھیں نا, اگر کوئی فارن انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اس نے $1 لاکھ بھیجنا ہے, اگر اس کو پتا ہو کہ ایک ہفتے بعد اس $90,000 رہ جائے گا تو کوئی کرے گا. لیکن یہ تو ہے نا ڈیفالٹ سے بچا ہے, وہ کہہ رہے ہیں 8 مہینے میں آپ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی یہ روک ہی نہیں سکیں گے. یہ پتہ نہیں ریومر چل رہی ہیں, میں حیران ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. فائل ریل اسٹیٹ کی موو نہیں کر رہے, ایک فائل موو نہیں ہو رہی ہے. بزنس نئی انڈسٹری لگانے کا فائل اس لیے نہیں موو ہو رہی کہ آپ لوگ پہیے نہیں لگ رہے دے رہے ہیں, نہیں لگ رہے ہیں, اور کیا ہوا دیکھیے روکا ہے. اگر کمیونٹی کو ہراساں کیا ہوا ہے, ریٹس ہو رہے تھے, وہ تو شکر کریں چیئرمین بہار فیڈریشن آئے اور ہم نے ان سے کہا یہ دکان بند ہو جائے گی. اس بیچارے نے جہان زیب صاحب نے اعلان کیا, پھر نوٹیفیکیشن دوسرے دن نکالا کہ ریٹ نہیں ہوں گے, شوکاز نوٹس پہلے ایشو کریں, فیڈریشن کو آن بورڈ لیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں خوف ہراس کی فضا بنائی. اب یہ ایمنسٹی جو لا رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے, کیونکہ 70 سال سے, یہ جملہ سنیے گا, یہ بہت ضروری ہے, 70 سال سے
بے نامی ٹرانزیکشن چل رہی تھی 70 سال سے. کون کر رہا تھا؟ نہیں سب کر رہے تھے نا، اور کوئی کر رہا تھا صحیح ہے. لیکن جب ہم نے ایمنیسٹی دی اس کی مخالفت کی. آپ ایک پلاٹ لیتے تھے 50% ڈکلیئر کرتے تھے، 50% اندر 50 کدھر یار 10%. اب کیا ہوا؟ آپ نے 2017 کا بے نامی لاء کو کہہ رہے ہیں کہ نوٹس بھیجنے شروع کر دیے عمل درآمد کے لیے. وہاں پہ 70 سال کی یہ پریکٹس چل رہی ہو بھائی، پہلے اس کو تو صحیح کراؤ اور ایمنیسٹی لا کے. بریلوی صاحب ابھی بھی ان کو سمجھ آ جانی چاہیے ملک کہاں جا رہا ہے. نہیں کیا. آج بنگلہ دیش 85 پیسے کی ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہے. آج بنگلہ دیش 85 ہے، ہمارا 145 ہے. ہم کہاں 25 سال تک تو آپ رہے، 35 سال تک تو آپ رہے نا. نہیں ہم نے تو ریونیو ڈبل کیا نا. میں یہ کہتے اگر یہ سارے ٹھیک آ گئے ہیں، ایک سمپل ایک فکرہ بتانا چاہتا ہوں، آسان ٹائم تو دینا. آپ لوگوں نے شور، چلو آپ ان سے بات کر لیجیے گا، میری ایک فکرہ ہی سن لیں. ایک فکرہ یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر ابھی کرپشن ہی رک جاتی، اگر دیکھیں نا، اگر ایک جملہ دیکھیں نا، اگر یہ آئے تھے کرپشن کو کے لیے کہ ہم کرپشن کو ٹھیک کریں گے. اگر کرپشن رک جاتی تو کوئی ریونیو بڑھا ہوا نظر آتا نا. اگر کسی بھی دفتر میں ہر ٹیبل پہ دیکھیے، اگر ایماندار لوگ آئے ہیں تو ریونیو کیوں نہیں بڑھ رہا؟ ہر جگہ پہلے سے کرپشن بڑھ گئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، آخری بات یہ کر رہا ہوں کہ پہلے سے کرپشن ہر ٹیبل پہ کرپشن پہلے سے بڑھ گئی ہے. کاروباری سمجھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ کرپشن is one of the elements for good governance. انہوں نے ایک بات تو سن لو پورے عظما دیکھیں بات یہ سن لیں. عظما ابھی جواب کا موقع دیتا ہوں. ایک بات سن لو، ایک بات. کرپشن is one of the elements for good governance. کرپشن is not everything. آپ لوگوں نے کرپشن کیونکہ اس کے نام سے آپ الیکشن جیت کے آئے تھے، آپ کے پاس وہی چورن ہے آگے بیچنے کے لیے. وہ بھائی ایک ایلیمنٹ ہے نا، وہ تو باقی چیزیں تو معیشت کی بہتری کے لیے کرو. آپ لگ گئے کرپشن پہ، آپ ریٹس کے اوپر، آپ اس کے اوپر پکڑا دکڑی پہ، اور مین معیشت جو ختم ہو گئی. آپ معیشت ابھی بھی وقت ہے، آپ ایمنسٹی اگر لا رہے ہیں لائیں، ہر سال آپ اعتماد دیں. 70 سال. لیکن ایک بات ہے، ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ. مجھے بریک لینا ہے، لیکن یہ ایک بات میں کہوں گا، آج اسٹاک ایکسچینج $50 ارب کم ہو گیا، لوگوں کو نقصان ہو گئے ہیں. لیکن مجھے بریک لینا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے کہا نا کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ میں بریک لوں، لیکن ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے. آتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کی کیوں چیخیں نکل رہی ہیں ایمنسٹی کرپشن پہ نکل رہی ہیں؟ ایمنسٹی تو ہم نے کی تھی، یہ منع کرتے تھے، یہ منع کر رہے تھے. آپ کہتے تھے ہم ایک دوسرے کی لاشیں کریں گے، اچھا کر رہے ہیں، گریبان پکڑیں گے. یہ ریئل اسٹیٹ والا ٹھپ ہو گیا بے نامی کی وجہ سے. انہیں پہلے ریگولرائز کرنا ہوگا، دروازہ کھولنا ہوگا، نہیں تو ایمنسٹی میں تو ہر ایک دوسرا آدمی. اور دیکھیے میری بات، 70 سال سے جی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ تو کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو کر سکتے ہیں اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ جائیں، زیادہ سے زیادہ. چلو اگر ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو اسٹیک ہولڈر کے ساتھ تو بیٹھ جائیں، کاروباری لوگوں کے ساتھ تو آ جائیں، ان کی مشورہ تو مان لیں. ہر بات انہوں نے الٹی کی ہے. آج میں تو اس کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آج نئی مستقبل کی بات کر رہا ہوں. کیسے بہتری؟ اس وقت کانفیڈنس شیٹرڈ ہو گیا ہے. یہ بیٹھیں، بالکل بیٹھیں، بہتری ہو سکتی ہے، ایسا بھی گیا نہیں ہے. ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، لیکن یہ جس طرح لگے ہوئے ہیں نا، یہ اپنی ضد پہ لگے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں جو باتیں انہوں نے کی تھی وہ خود تو وہ واپس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا IMF کے بعد نہیں جائیں گے، اسی ضد میں ہیں. آج وقت ہے، اگر اس کے بغیر گزارا ہے تو یہ کیوں پھر اگلے مہینے کیوں جا رہے ہیں؟ عظما ایک جو بات یہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب، اور آپ اپنی جیسے پہنچا سکتے ہیں کہ چلے پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں لیں، لیکن تاجر برادری کو، ان کے منتخب نمائندوں کو کانفیڈنس میں لے کر بات چیت کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ آپ اپنی اکنامک کونسل میں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر وہ جو خیر میں نہیں جا رہا کہ کیا اس وقت ترین صاحب اور شاہ محمود صاحب کے باتیں، لیکن ان لوگوں کے الیکٹڈ باڈیز کو یا تاجروں کے نمائندوں کو ان کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا؟ وہ تو پنجاب کے تک چلے میرے بتا دیں آپ لاہور میں کیا دیکھیں. بات ساری یہ ہے کہ ہمارے جو تاجران ہیں ان کو انہوں نے کبھی ٹیکس کلچر ان کے ساتھ انٹروڈیوس نہیں کیا. اب پرابلم یہ ہے اگر ایس ڈی آر سے کسی کو نوٹس جاتا ہے وہ گھبرا جاتے ہیں
وہ جو ہے وہ کاروبار بند کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے. ٹیکس ریفارمز بہت ضروری ہیں ہمارے ملک میں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے لگ رہا ہے. یہ کلچر انہوں نے پنپنے نہیں دیا پاکستان میں. ٹیکس پے کون کرتا ہے مجھے یہ تو بتا دیں. ہم مدد کرنا چاہتے ہیں. 2006 میں ٹیکس کلیکشن 600 ارب تھی, پچھلے سال 3,800 ارب روپے. جی ہم نے ڈبل کی ہے. اس سال کا ٹارگیٹ 4,200 ارب ہے. 400 ارب ہے اور وصول نہیں ہو رہا. کس نے دیا ہے؟ 300 ارب کم ہو رہا ہے. 300 ارب روپے اس کے ٹارگیٹ سے خود کم کر رہے ہیں. پھر بھی اتنی بڑا جمپ کمیونٹی نے دیا. ہماری وہ 4,000 ارب ٹیکس کلیکشن ہماری ہوتی ہے, اس میں سے 2,000 ارب جو ہے آپ کی ٹیکس سروسنگ میں چلا جاتا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہے, یہ ہمیں پتہ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آج کوئی بزنس کمیونٹی کا خوش ہے ان سے, کوئی چیمبر, کسی چیمبر سے کہہ لیں کوئی خوش ہے, آپ لوگ کوئی ایسوسیشن, سارے ہی ہم سے ملے ہوئے نہیں, سارے کاروباری نمائندے جو ہیں, سارے کاروباری نمائندے جو ہیں, آپ لوگ اس لیے خوش نہیں ہیں. یہ ہم کو کہیے یہ کسی کے پاس چلے جائیں, یہ مشورے سے کام کریں. بڑھتا جا رہا ہے ڈبل ڈیجٹ کی طرح. بہت برا حال ہے. مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ سفید پوش جیسے آدمی, اور عام آدمی کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں. مہنگائی جب آپ کے پہلے 6 مہینے سے وہ تو بیچارے کا حالت ہے. ایک بات بتائیں عظمیٰ, آج آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہے اسٹیٹ بینک نے کہ عظمیٰ 9.5%, آخر مہنگائی کو کیوں نہیں, مہنگائی انفلیشن 9.5 ہے اور فردر بڑھ جائے گی. جب یہ لوگ آئے تھے مہینے میں جو انفلیشن تھی وہ ہم سے زیادہ تھی پہلے 6 مہینے میں. یہ ضد میں ہے, اصل میں ماننا نہیں چاہ رہے کوئی. ابھی ڈیفیجٹ 7% ہو جائے گا بجٹ کا ڈیفیجٹ. انہوں نے امپورٹ کو بھی گھٹا دیا, جو لگژری آئٹمز ہیں اس میں ریونیو ملتا تھا وہ ریونیو بھی ختم ہو گیا. دیکھیں اگر مرسیڈیز گاڑی کو مہنگا ٹیکس بھر رہا ہے نا, ٹیکس وہ بھی سب روک دیے. انہوں نے نان فائلر کو کہا کہ آپ گاڑیاں نہیں لے سکتے. شارٹ فال 300 ارب کا اسی لیے آیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے آئٹم بین کر دیے, حالانکہ جو ٹیکس دینے والے تھے ان کو یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ لگژری آئٹم, یہ جو آپ لوگوں نے بڑی بڑی گاڑیاں, لپسٹک, پاؤڈر, یہ جو لگژری آئٹم ٹیکس اور بھی دے سکتے ہیں. بالکل یہ ٹیکس آ سکتا ہے. خام مال پہ بھی ریگولیٹر. اچھا دیکھیں نا, اگر جو ایکسپورٹ کے لیے امپورٹ ہوتا ہے, بریلوی صاحب اگر کوئی ٹیکس بھرتا ہے نا تو آج 140 پہ بھی وہ 200 پہ ٹیکس بھر رہا ہے, $200 ڈالر خرید رہا ہے. اگر مرسیڈیز گاڑی منگاتا ہے, کوئی لگژری آئٹم منگاتا ہے, ڈالر تو ان کے پاس آ سکتے ہیں, مارکیٹ سے لے لیں. ڈالر آج بھی 148 مل رہا ہے نا, 142 سے 148 ہوا, تو ڈالر کا مسئلہ زیادہ مسئلہ ہمارا ملک کا. یہ نوٹ چھاپ رہے ہیں, 15 ارب کے نوٹ چھاپ کے مہنگائی کر رہے ہیں, ہر روز 15 ارب کے نوٹ چھپ رہے ہیں. اور ہم سے زیادہ 7 مہینے میں جو ہم نے یہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ آپ نے بہت قرضے لیے. ہمارے پہلے 7 مہینوں کا قرضہ دیکھ لیں اور ان کے 7 مہینوں کا قرضہ دیکھ لیں, ہم سے زیادہ لے چکے ہیں. وہی جو اعتراض کرتے تھے, جو بات یہ کرتے تھے وہ خود کر رہے ہیں. دونوں حکومتوں نے ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے نا, وہ اس کو آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں. انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو 98 اور 102 پہ رکھا ڈال رہے ہیں, اور وہ آنا کا مسئلہ بنا لیا. 20-30 ملین ڈالر وہ پھینکتے تھے مارکیٹ میں جب ڈیمانڈ آتی تھی, تاکہ ڈیمانڈ سپلائی میکنزم ختم ہو جائے, ڈیمانڈ ختم ہو جائے, ڈالر اوپر نہ جائے. ایک بار ڈالر نے جمپ کیا تھا 104 پہ یا 6 پہ, صبح انہوں نے میٹنگ کر لی تھی تمام بینکوں. پھر بھی ہم نے ریزرو تو کم نہیں کیا نا. اچھا ایک بات ریزرو تو رہے نا. ایک کنکلوڈنگ بات سن لو پہلے. عظمیٰ نہیں 124 کرا عظمیٰ نے, یہ جو ہے 148. اچھا عظمیٰ ایک اسپیسیفک بات کا جواب آپ دونوں الگ الگ رکھے, اپنی جگہ پہ ریزرو قائم تھے. ایک بات کا آپ دونوں الگ اسپیسیفک جواب دیں. ہر مہینے آپ ڈیفالٹ پہ پہنچ جاتے ہیں, کدھر ہے آپ کے ریزرو؟ ملتے ہیں بریک کے بعد. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. عظمیٰ بھی ذرا حساس معاملہ ہے. آپ لوگ پرابلم یہ ہے کہ قیادت کو کے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے. آہستہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اقلیت میں ہوتی جا رہی ہے, اور کاف لیگ اور نون لیگ, جنہیں آپ سوری ٹو سے, میں تو نہیں کہتا چور ڈاکو واکو یہ وہ نہ, بالکل کوئی کہنا بھی نہیں چاہیے, ان کی اکثریت بڑھتی جا رہی ہے. ان کی جو وزارتیں ہیں بیوروکریسی ان کی کام نہیں کر رہی. کیا آپ نہیں سمجھتی ہیں اگر اسی طریقے سے اس طرح کے وزراؤں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا, ان کی کارکردگی, ان کی ڈیلیوری کیسے ہو سکے گی, جب آپ خود کہتے ہیں کہ وہ لوگ فیل ہو گئے عظمیٰ کاردار؟ بریلوی صاحب, یہ بات تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری صرف ایک سمپل میجورٹی ہے. ہمارے پاس کوئی 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں.
لیکن کے پی میں بھی ہم نے 5 سال ایک بڑے احسن طریقے سے اپنے کولیجن پارٹنرز کے ساتھ گزارے اور کے پی میں اس دفعہ ہمیں 2/3 میجورٹی ملی ہے. تو اب بھی ہم اپنے الائنس پارٹنرز کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ سارے پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن پہ چل رہے ہیں, اور اگر ان میں سے کوئی ہماری پرائم منسٹر کی ویژن نہیں فالو کر سکتے تو پھر وہ ان کو اپنا راستہ علیحدہ کرنا پڑے گا. میں صرف ایک آخری مشورہ آپ کی اجازت سے اپنے دونوں بھائیوں کو دینا چاہ رہی ہوں کہ خدارا آپ کب تک اپنے اس کرپٹ لیڈرشپ کا بوجھ اٹھائیں گے؟ آپ لوگوں کی پارٹیز میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, آپ آئیں, نئی لیڈرشپ اپنی لیں. یہ آپ کی جو پرانی لیڈرشپ ہے یہ تو جیلوں کی ہوا ہو چکی ہے. اب نواز شریف کو پہلے سپریم کورٹ نے آپ نے عمران خان جس طرح آپ نے فرمایا, انہوں نے تو نہیں ان کے کیسز میں الجھایا. یہ تو سپریم کورٹ میں پوری زندگی کے لیے نااہل, پھر 10 سال کے لیے نااہل, پھر 7 سال کے لیے. وہی حال اب فیک اکاؤنٹ کی وجہ سے زرداری صاحب کا ہوا ہے. تو یہ چھوڑیں, ان میں فارورڈ بلاکس بن رہے ہیں. آپ اپنے نئے لیڈر ڈھونڈیں اور آئیں, عمران خان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہم پاکستان کو ترقی کے راہ پہ ڈالیں. مجھے اجازت دیں بریلوی صاحب, دیکھیے نا میں آپ کو بتاؤں, ایک منٹ تھوڑا دیکھیے بریلوی صاحب, بات یہ ہے جنہوں نے عظمیٰ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں نا, یہ اچھی بات ہے, ہم سب مل کے بیٹھیں, سب بھی ملک ہمارا ہے. لیکن میں آپ بتاؤں کہ انہوں نے واقعی ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ غلطیاں کر رہے ہیں, اور ابھی بھی وقت ہے کہ غلطیوں کا مداوع کر رہے ہیں. عام آدمی پس گیا ہے, جو مہنگائی کا اثر ہو رہا ہے نا, جو دیکھیے نا کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں, دیکھیے ادویات مہنگی ہو گئی ہیں. یہ ان کے پاس ریونیو مل سکتا ہے, ان کے پاس کانفیڈنس, اور یہ ایمنیسٹی اچھا ہے, یہ پہلے نہیں مان رہے تھے. تحریک انصاف کے بعد عظمیٰ کاردار جیسی اتنی ماہر معیشت ان کو کیوں نہیں بنایا سینیٹر اور منسٹر اور مرکزی؟ وہ تو آپ لوگوں کے لیے جو ہے میرا خیال ہے مردانہ وار مقابلہ کرتی ہیں. اس میں مقابلے والی ایسی باتیں نہیں ہیں. ابھی ہمارے ملک کا معاملہ ہے, اس وقت مقابلے کا مقابلہ نہیں ہے. ہم تو اپنے کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پا رہے. سوری مجھے کہنا پڑے گا, یہ مہنگائی کم ہو جائے, یہ مقابلہ یہ ہے کہ عام آدمی کی حالت بہتر ہے, جو ایک خوف فراز کی فضا وہ ختم ہو جائے. جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ حالات اور خراب ہو جائیں گے. حکومت کی قیادت سے اور بھی ان تک پہنچانا بھی چاہیے. اب کی سنی جاتی ہے کہ اختیار بیگ صاحب اور ہمارے جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں, یہ بنیادی طور پر سیاستدان نہیں, بنیادی طور پر بزنس مین ہیں, صنعت کار ہیں, تاجر ہیں. یہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں, انہوں نے دیکھیں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کری, کوئی پولیٹیکل حملہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پہ نہیں کرا. اور ان کا نقطہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو کانفیڈنس میں لے کر, پولیٹیکل پارٹیز کے جھگڑے چلتے رہتے ہیں, وہ اپنی جگہ. پولیٹیکل پارٹی کو تحریک انصاف کو حکومت چاہیے کہ ان سے آپ کنفرٹ کرتے رہیں, لیکن یہاں کے تاجر, یہاں کے صنعت کار, یہاں کے بزنس مین جن کے پیچھے آپ نے نیب کو لگا دیا ہے, لوگ جناب سوری ٹو سے ایک بریگیڈیئر صاحب کا جس طریقے سے انتقال ہوا, لوگ گلوں سے لٹکا رہے ہیں, لوگوں کی بے عزتیاں ہو رہی ہیں, ہتکڑیاں لگ رہی ہیں, جو سلوک کر رہا ہے. اور سوری ٹو سے یہ نیب کے ہار اگر اتنے آگے بڑھے تو پھر وہ آپ تک بھی پہنچیں گے. میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہاں تھینک یو عظمیٰ, آپ کا بھی. ڈاؤن نیوز سے مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے.